برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA نے مارکس اینڈ اسپینسر کو ایپ اور ہارڈس پر سائبر حملوں میں مشتبہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں 3 نوجوانوں اور ایک 20 سالہ خاتون سمیت 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ حملے، جو اس سال کے شروع میں ہوئے، مبینہ طور پر خوردہ فرشوں کے IT سسٹم کی خلاف ورزی کے بعد تاوان کی ادائیگی کی کوشش کی گئی۔ مشتبہ افراد، جن کی عمریں 17 سے 20 سال ہیں، کو ویسٹ مڈلینڈ اور لندن سے گرفتار کیا گیا۔ ثبوت کے طور پر الیکٹرانک آلات ضبط کیے گئے۔ وہ زیر حراست ہیں۔ انہیں بلیک میل، منی لانڈرنگ اور کمپیوٹر کے غلط استعمال ایکٹ کے جرائم۔ مصنف ہورائزن اسکینڈل میں ملوث پوسٹ آفس کے مالکان کی سخت مذمت کرتا ہے، جو ان کے خوفناک رویے کے لیے جیل کی سزا کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ مالکان کو ان کے احتساب کی کمی اور اپنے مفادات کو ترجیح دینے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس اسکینڈل نے سب پوسٹ ماسٹرز پر تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں، بشمول غلط سزائیں اور مالی بربادی۔ مصنف ذمہ داری کے لیے انصاف اور احتساب کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کے لینڈنگ چارجز میں مجوزہ 17% اضافے نے مسافروں کے لیے ہوائی کرایوں میں اضافے کا خدشہ پیدا کر دیا۔ ایئر لائنز اور صارفین کے گروپوں کا کہنا ہے کہ ضرورت سے زیادہ اضافہ مسافروں کے اخراجات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اس تجویز پر فی الحال مشاورت جاری ہے۔ ہیتھرو نے ہوائی اڈے کی بہتری کے لیے ضروری اضافے کا جواز پیش کیا۔ ناقدین نے خبردار کیا ہے کہ یہ برطانیہ کے رابطے اور اقتصادی بحالی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بلفاسٹ پولیس نے حفاظتی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے اور ہٹانے کے خطرے کو بہتر زیادہ سمجھتے ہوئے ایسوسی ایٹس والی سائٹ پر واقع ایک وفادار الاؤ کو ختم کرنے میں مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ الاؤ، جو جمعہ کو روشن ہونا ہے، ایک بجلی کے سب اسٹیشن کے قریب ہے جو 2 ہسپتالوں کو بجلی فراہم کر رہا ہے، جس سے عوام کی حفاظت کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔ سائن فین نے خبردار کیا ہے کہ الاؤ کو نہ ہٹانا ہجوم کی حکمرانی کی فتح ہوگی، کیونکہ وفادار نیم فوجی دستوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر حکام مداخلت کرتے ہیں تو بدامنی پھیل سکتی ہے۔ پولیس سروس آف ناردرن آئرلینڈ PSNI نے طے کیا کہ پولیس کی مدد ضروری نہیں ہے۔ بون فائر کو منصوبہ بندی کے مطابق آگے بڑھنے سے کم ہٹانے سے متعلق خطرات کو مدنظر رکھ بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کے بعد سوٹن پارک، سوٹن کولڈ فیلڈ میں پولز جھیل سے ایک نوعمر لڑکے کی لاش برآمد ہوئی۔ یہ لڑکا جمعرات کی شام 6 بجے کے قریب پانی میں لاپتہ ہو گیا، جس نے پولیس، فائر اور ایمبولینس سروس پر مشتمل بڑے پیمانے پر بچاؤ کی کوششوں کو آگے بڑھایا۔ اسے تلاش کرنے کی وسیع کوششوں کے باوجود لڑکے کی لاش افسوسناک طور پر برآمد ہوئی۔ پولیس اس مشکل وقت میں اہل خانہ کا ساتھ دے رہی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ہر ہفتے چھوٹی کشتیوں میں فرانس پہنچنے والے تقریباً 50 غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے ایک پائلٹ اسکیم کا اعلان کیا۔ میکرون نے تارکین وطن کی آمد و رفت میں اضافے کا الزام بریکسٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ برطانوی ووٹرز کو سن 2016 کے ریفرنڈم سے پہلے جھوٹ بیچا گیا۔ اسٹارمر نے اس معاہدے کو ایک پیش رفت کا لمحہ قرار دیا
جو چھوٹی کشتیوں کے کراسنگ کے ماڈل کو توڑ دے گا۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ معاہدے کشتیوں کو روکنے میں کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ایسے غیر عملی، غیر حقیقی خلفشار کر لیتے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے فرانس کے ساتھ ایک زبردست معاہدے کا اعلان کیا ہے، جس میں چھوٹی کشتیوں پر سوار تارکین وطن کو ایک سے ایک باہر کی بنیاد پر فرانس واپس لوٹایا جائے گا۔ پائلٹ اسکیم کا مقصد غیر قانونی نقل مکانی کو روکنا اور چھوٹی کشتیوں کے بحران سے نمٹنا ہے۔ ناقدین نے اس معاہدے کی فیزیبلٹی اور انسانی حقوق کے ممکنہ مضمرات کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔ یہ معاہدہ برطانیہ کی حکومت کی جانب سے تارکین وطن کے گزرنے کو کم کرنے کی کوشش۔ کنزرویٹو ایم پی رابرٹ جنریک نے پہلے تارکین وطن کی واپسی کی پالیسی پر مشورہ دیا تھا، جس پر لیبر پی ایم کیئر سٹارمر اب عمل کر رہے ہیں۔ سٹارمر کی حکومت نے ایک معاہدے پر اتفاق کیا ہے جس سے چھوٹی کشتیوں والے تارکین وطن کی فرانس واپسی کی اجازت دی جائے گی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ پالیسی کو عملی چیلنج اور انسانی حقوق کے خدشات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ معاہدہ نئی لیبر حکومت کے تحت ہجرت کی پالیسی میں تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔